رمضان 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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محترم ماں بہنیں، آج جو ہے قرآن پاک جو پڑھا جائے گا اس کی ابتدا سورۃ الجن سے ہے، جس میں جنات کا ذکر ہے، اور پوری سورت جو ہے جنوں کے متعلق تعالی شانہ نے نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت جنات کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی، اور ان کو کوئی معلوم نہیں تھا. لیکن آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے جنات جو ہے آسمانوں پر جاتے تھے. پہلے آسمان پر بادلوں میں جاتے تھے، اور حق تعالی شانہ جو احکامات فرشتوں کو بیان کرتے تھے تو فرشتوں اوپر کی لہر، اوپر کے فرشتے نیچے بات کرتے، اور نیچے بات کر کے جب پہلے آسمان کے فرشتے آپس میں حق تعالی شانہ کے احکامات اور حق تعالی شانہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے تو یہ اپنی اپنی جگہ نیچے جو ہے چھپ کے رہتے اور ان باتوں کو سن لیتے، اور ان باتوں میں سے جب وہ بات لے کے نیچے آتے تھے تو ایک بات ہوتی تو اس میں 9 بات زیادہ ملا کے جو ہے جو لوگ آئندہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، کاہن اور جو لوگ جو ہے جادوگر ہوتے ہیں، ان کو بتلاتے اس میں ایک بات صحیح ہوتی، 9 بات غلط ہوتی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے سلسلہ چالو تھا کہ حق تعالی شانہ نے حضور کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو جو وہ چرا کے باتیں لے آتے تھے، حق تعالی شانہ کو یہ بات جو ہے منظور نہیں تھی. اس لیے حق تعالی شانہ نے جو ہے ایک فیصلہ کیا کہ جو بھی جن قریب آئے تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات سن لے تو ایک شعلہ پھینک دیتے تھے، جیسے جو ہے بم یا میزائل، جس سے وہ جل جاتا تھا، جس کو قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور
اس کو شہاب مبین شہاب رصدا اس کو ذکر کیا ہے، اس طرح اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ جن میں ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم آسمان کے موقف میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، آسمان کی جگہوں پر ہم بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، سو جو کوئی سنتا جاتا ہے اب، یجد لہو شہابا رصدا، تو ایک تیار شدہ شعلہ اس پر آ پڑتا ہے جو زور سے۔ یہ جو ہے سورہ جن میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ جن جو ہے 72 جو ہے 72 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے قرآن میں سورہ حجر میں اسی کا ذکر ہے۔ القرآن یفسر بعضها بعضا، یاد رکھو قرآن پاک ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اور مولانا جمالی نے جو کل باتیں بیان کی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری بات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھی بہت سی جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قرآن کا کلام ایسا ہے، قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ سیدھی سادی جو ہے عربی زبان میں جو ہے بہت سمپل زبان میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت کمال ہوتا ہے۔ بلاغت جو ہے فن ہے عربی کا، اس میں کسی کلام کی اونچائی اور اس کے کمال کو بیان کیا جاتا ہے تو کلام کے کمال اور اس کے بہت عمدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بالکل سمپل ہو، اس کی سمپلیسٹی جو ہے بہت زیادہ ہو، تو کوئی ہر ایک سننے والا سوچے گا کہ ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب کہنے کی کوشش کرتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ تو جو ہے سورہ حجر 15ویں سورت میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے آسمان میں ستارے اور اس کو خوبصورت بنا دیے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمانوں کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری کر کے سن بھاگے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا شعلہ آ پڑتا ہے، چمکتا ہوا شعلہ۔ وہاں جو ہے تیار شعلہ کا ذکر ہے، یہاں جو ہے تیار جو ہے میزائل اور وہ جو شعلے تھے وہ تیار ہوتے تھے، جیسا وہ جن آیا فوراً آ پڑا۔ تو یہاں جو ہے اس کو چمکتا ہوا شعلہ بیان کیا ہے۔ اور جو ہے درمیان میں 37 سورت والی میں حق تعالیٰ شانہ نے جو ہے اسی کو بیان کیا ہے کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر و تلاوت میں مشغول ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو ہے کفار یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے بنات اللہ ہے، اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھائی فرشتوں کی کہ یہ جو ہے اپنے اپنے کام میں مأمور ہے، یہ کیسے ہماری بیٹیاں ہو سکتی ہے جبکہ ہم نے ہر ایک کو کام سونپا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، جو ہے صف میں کھڑے ہو جاؤ، تم ذکر میں مشغول ہو جاؤ، کسی کو کچھ کہنا تو کہتے چلے جاؤ۔ ان الہکم لواحد، یاد رکھو تمہارا رب ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمان و زمین کا رب ہے اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ہم لوگ، انسان، جن، سامان، سب کچھ، وہ رب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور ہم نے روشن کر دیا دنیا، اس پلے والی دنیا کو، بزینۃ الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ۔
وحفظا من كل شیطان مارد، اور ہم نے بچا رکھا ہے حضرت کو وہاں کے اوپر کی باتوں کو ہر سرکش شیطان سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ اوپر کی باتیں سن ہی نہیں سکتے. ويقذفون من كل جانب، اور ہر طرف سے وہ دھکے دیے جاتے ہیں. دحورا، مار کر ان کو دھکے دیا جاتا ہے. ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے. الا من خطف الخطف، مگر جو شیطان کوئی خبر سن بھاگے، وہاں جو کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نیچے کا، اور تو اس کے پیچھے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا جو ہے شعلہ آتا ہے. وہاں تیار شعلہ، یہاں جو ہے چمکتا ہوا شعلہ، اور یہاں جو ہے دہکتا ہوا، یعنی جس میں سے آگ جو ہے سپارکلنگ ہوتی ہے اور آگ جو ہے وہ سپارکل ہوتی ہے، ایسا دہکتا ہوا شعلہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس طرح جو ہے کوئی بات ان کو ملتی نہیں تھی. تو جنہوں نے سب جمع ہوئے اور جنہوں نے مشورہ کہ کیا بات ہے، زمین میں کوئی بات انوکھی ہونے والی ہے اور کوئی عجیب بات ہونے والی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں جو ہے اتنا زبردست، جب کوئی پرائم منسٹر آنے والا ہو یا کوئی پریزیڈنٹ کہیں سے گزرنے والا ہو تو ہر جگہ پہرے اور ہر جگہ جو ہے ہیلی کاپٹر اور ہر جگہ جو ہے آرمی پہنچ جاتی ہے. تو کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی قریب ہی نہیں پہنچا. جیسے پہنچتے ہیں آسمان کے بادلوں کے پاس تو فوراً ایک دہکتا ہوا شعلہ، ایک تیار شعلہ، ایک چمکتا ہوا شعلہ آدم آتا ہے. تو جو ہے کیا بات ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے تفتیش کرنی چاہیے. پہلے اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں، جو ہے جن کیا چیز ہوتی ہے، جن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں جنات کے بیانات کافی جگہ، مختلف جگہوں پر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پتہ چلا تو کافی جگہوں پر ان کا ذکر ہے. جن جو ہے حسن بصری کے نزدیک یہ تو جن آگ سے بنے ہوئے ہیں، اصل تو آگ ہے، اس میں اصل مادہ آگ کا ہے، اور انسانوں میں اصل مادہ مٹی کا ہے، اور پھر پانی جو بھی کچھ اس میں حق تعالی شانہ نے ملایا ہے. لیکن ایک قول حسن بصری کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنات شیطان کی نسل میں سے ہے، اور اس میں سے بعض مومن بن گئے، بعض کافر رہے، اور جو مومن ہے ان کو قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے. دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جنات مستقل ایک الگ چیز ہے شیطان سے، اس کا کوئی تعلق نہیں. شیطان کی اولاد وہ سب جہنم میں جائے گی، اور یہ جو ہے یہ جنات، اس میں کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ جو ہے کافر ہوں گے. بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، لیکن جنات اور مسلمان یہ دونوں جو ہے ان کے لیے جزا و سزا ہے. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اگر اچھے عمل کیے تو جنت میں جائیں گے، برے عمل کیے تو جو ہے دوزخ میں جائیں گے. یہ جنات کی بات ہے. تو جو ہے انہوں نے آدمی بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوق اقاص کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز شروع کی. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عام الحزن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا سال تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال بتلایا تھا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو غموں کا انبار تھا. تو ابو طالب کا بچاؤ جو ہے، ان کی حمایت ختم ہو گئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے. وہاں ایک عمیر، ایک سردار تھا، ان کے بیٹے عبد اور دوسرے 3 بیٹے تھے سعود اور حبیب، یہ 3 بیٹے تھے. یہ جو ہے ان کے پاس گئے تھے کہ شاید طائف والے ہماری بات مان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی. مشہور واقعہ ہے، تینوں نے کوئی بات نہیں مانی.
تو وہاں ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب لوگ بات نہیں مانتے تو اتنی بات ضرور کریں کہ قریش کو میرے آنے کی اطلاع نہ کریں، اس لیے کہ اگر میرے آنے کی آپ لوگ اطلاع کرو گے تو اور زیادہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ لیکن وہ شریف قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تو اس بات کو بھی منظور نہیں کی، اور جو ہے نوجوان اوباش قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیج دیے، تو پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو و لہان ہو گئے، اور جو ہے عتبہ کے بیٹے ربیعہ اور جو ہے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کے لیے بیٹھے، تو وہاں جو ہے شیبہ اور ان کے بھائی کو رحم آیا کہ یہ جو ہے یہ پردیسی مکہ سے آیا ہوا قریش کتنی تکلیف میں ہے، اس لیے اپنے ایک غلام کو جو نصرانی تھا، اس کا نام عباس تھا، اس کو بھیجا کہ جو ہے انگور کے کچھ باغ میں انگور تھے، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے نڈال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی شروع کی۔ حق تعالی شانہ اس کے سامنے کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی قلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، انی اشکو الیک ضعف قوتی کہ میں بہت کمزور ہوں، وقلت حیلتی میری تدبیر بہت کمزور ہے، وہوانی علی الناس لوگوں کی نظر میں بہت ہلکا ہوں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یا ارحم الراحمین، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، الی عدو یتجہمنی، یا تو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہے، ام الی قریب ملکتہ امری، یا بنو ہاشم میرے رشتہ دار ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو وہ جو ہے چونکہ رشتہ دار ہیں مانتے نہیں، لیکن رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے وہ میری حفاظت کرتے ہیں، تو میرا معاملہ ایسے، ایک تو دشمن ایک طرف ہے، دوسری طرف رشتہ دار ہیں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تم نے میرا معاملہ کیا ہے، تو جو ہے عطا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بڑے رنج سے، دل ٹوٹا ہوا تھا اور بڑے رنج سے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ہے میری کیا حالت ہے، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا جو بھی حال ہو، انہوں نے پتھر مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں اگر تو راضی ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ کچھ تو عافیت دے دے، کچھ تو راحت دے دے، یہاں آیا ہوا تھا تو کچھ تو راحت دے دے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی شوق سے مانگی ہوگی، فقط فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے نے تیری دعا اور تیری پکار سن لی، اور اگر تو چاہے تو یہ دو فرشتے پہاڑوں کے میں لایا ہوں، اگر تو چاہے تو یہ طائف والوں کو، جو دو پہاڑوں کے درمیان طائف ہے، طائف والوں کو جو ہے میں آپ کے اشارے کی ضرورت ہے تو میں کچل ڈالوں، یہ لوگ کچل ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ابھی ہدایت حاصل نہیں کرتے تو جو ہے وہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے ان میں سے جو ہے بعد کے لوگ اسلام لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ عباس انگور لے کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، تو کس علاقے کا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نینوا کا ہوں۔ نینوا ایک مقام ہے جہاں یونس علیہ السلام رہتے تھے، اور میں نصرانی ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی یونس ابن متہ کے گاؤں کا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ یونس ابن متہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرے بھائی ہیں، میں نبی ہوں جیسے وہ نبی تھے۔ تو وہ پہچان گیا، اس نے بوسہ دیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب ایسی تھی، جب بھی کوئی ایسی بات آتی جو دل کو تڑپا دینے والی ہوتی تو فرشتے پہلے اللہ نے بھیجے، پھر ماننے والے جو ہے اس نصرانی کو بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یا پیشانی پر، ہاتھوں پر اور پیروں کو بوسہ دیا اور یوں کہا، اور پھر بڑے احترام سے وہ انگور پیش کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے وہ فارغ ہوا، جب اس کے آقاؤں کے پاس گیا تو آقاؤں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تم نے ان کے جو ہے پیشانی پر، ہاتھ پر اور پیر ان کو کیوں بوسہ دیا؟ کہنے لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں ان میں سب سے افضل ہے۔ تو کہنے لگے دیکھنا یہ تمہارے مذہب سے گمان تھے۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے، تو جب داخلہ کے مقام پر پہنچے تو تہجد کے لیے جو ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہلا انعام جو ہے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وہ ملائک الجبال کے ساتھ فرشتوں، وہ پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ، دوسرا انعام اس نصرانی کا اتنا احترام کرنا، اور تیسرا انعام جس کو حق تعالی شان کو بیان کرتے ہیں سورہ جن میں، کہ جب یہ بات پھیل گئی، یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو ہے یہ جو بھی جن آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور اس کو ایک شعلہ آدے مانتا ہے، تو وہ جو ہے ہر جگہ جنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر جگہ جنوں کے وفود بھیجو کہ جو ہے وہ جا کر دیکھیں کہ دنیا میں کیا انقلاب آیا ہے۔ تو ہر جگہ پوری دنیا میں جن ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہے کچھ فرشتے، کچھ جن وہاں پہنچے اور انہوں نے اس قرآن کو سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے جیسے اس کو سنا تو سمجھ گئے کہ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے، اور قرآن پھر وہ وہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تک بھی نہیں، اور آپ پر یہ انعام ہے کہ یہ لوگ قرآن سنتے ہی مسلمان ہو گئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس نبی پر جس پر طائف کے یہ حالات آئے تھے، اس کو پھر یہ واپس لگ جاتے ہیں اور اپنی قوم کو جو پوری قوم پوری دنیا میں گم گام کر کے آئی تھی، تو ان کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا سنا۔ تو قُلْ إِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے، میرے سامنے یہ وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست بتلاتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز ایسے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک اب نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہم نے سنا، ہرگز کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی بڑی شان ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی نہ کوئی بیوی ہے اور ہمارے رب کے کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے لیے کچھ بڑی ہوئی باتیں، کچھ الٹی سیدھی باتیں کہا کرتے تھے، ہم نے اس کو مان لیا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
جنات نے یوں کہا کہ ہم جو بھٹک گئے یہ اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جنات اور انسان حق تعالیٰ شانہ پر کوئی غلط بات اور جھوٹ بات اور جھوٹ باتیں بیان نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ بات جو ہے ہم یہ بات سمجھتے تھے، لیکن جو ہے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جنات اور انسان نے حق تعالیٰ شانہ کے متعلق بہت سی غلط باتیں رائج کر دی تھی. اس میں جو ہے بتوں کی عبادت وغیرہ باتیں بنا دی تھی. اس لیے جو ہے ہم مومن نہیں رہے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور بہت سے ایسے لوگ ایسے تھے کہ وہ پناہ لیتے تھے اور مردوں میں سے پناہ لیتے تھے جو ہے جنات سے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو اس کی وجہ سے جنات کا دماغ جو ہے بہت اونچا ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ جو ہے لوگ کفار بہت سی مرتبہ جو ہے کفار اس طرح کرتے تھے کہ جب وہ دیہاتوں میں جاتے تھے اور بالکل جنگلوں میں جہاں بالکل اندھیرا ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی. جہاں اس وادی میں جو جن کا سردار ہے اس سے میں حفاظت چاہتا ہوں دوسرے جنوں سے. اس طرح وہ مانتے تھے. تو اس کی وجہ سے جنات یہ سمجھنے لگے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، اس لیے بڑے خر دماغ اور بہت جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے سعید بن جبیر نے ایک روایت نقل کی ہے فی حواتف الجن. حواتف الجن ایک کتاب ہے جس میں جنات کے حالات ہے کہ رافع ابن عمیر ایک صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بہت بعد وہ ایک مرتبہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ جو ہے ایک مرتبہ کہیں دیہات میں جنگلوں میں گئے اور جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جو ہے جب رات کا وقت آیا تو اپنا گھوڑا اپنی اونٹنی باندھی اور پھر جو ہے سونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی، جیسے کفار کا قریش کہا کرتے تھے کہ اس وادی کے جو بڑا سردار ہے جن کا اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس سے میں مدد چاہتا ہوں. تو جب یہ سوئے تو ان کو خواب میں ایک بات نظر آئی کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے جو اس کی اونٹنی کو چرانا چاہتا ہے اور اس کی اونٹنی کو لینا چاہتا ہے. تو فوراً ان کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو اونٹنی تو برقرار ہے لیکن کچھ اس کے اندر کبھی ہے. گئے ادھر ادھر گھومے، پھر جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. دوبارہ سو گئے تو جو ہے دوبارہ خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اونٹنی کو اوپر حملہ کرنے والا ہے. آنکھ کھلی، دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے تو اس پر پسینہ زیادہ تھا اور کبھی اور زیادہ تھی لیکن کچھ نظر نہیں آیا. آگے سو گئے. تیسری مرتبہ جب سوئے تو جو ہے رافع بن عمیر تو یہ خواب تیسری مرتبہ دیکھا. جب تیسری مرتبہ دیکھا آنکھ کھولی اور اٹھے قریب پہنچے تو وہ اونٹنی کانپ رہی تھی اور اس کے قریب ایک انسان کی شکل میں کوئی تھا جو اس کی رسی کو لے جانے والا تھا لیکن اس کے قریب ایک دوسرا بوڑھا آدمی اس کے پاس تھا اور اس کو روک رہا تھا. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جنات ہیں اور یہ بڈھے نے کہا یہ تیری اونٹنی کو لے بھاگنا چاہتا ہے، میں نے اس کو روکا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ تیرے لیے کوئی اونٹنی کا انتظام کرتا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد 3 اونٹنیاں آئی. نوجوان جو ہے بڈھے نے اس پر ایک پر بٹھا دیا اور پھر اس کے پاس آ کے بہت ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو یہ بات کہتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی، اس وادی کے بڑے جن سے میں پناہ چاہتا ہوں. اب جو ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ چکا ہے، تجھے جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پناہ چاہتا ہوں من حول ھذا الوادی، اس وادی میں جو بھی تکلیف ہے اس سے بچاؤ کے لیے. تو یہ کہنے لگے یہ محمد کون ہے؟ کہنے لگے یہ ایک نبی آئے ہوئے ہیں، رسول آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. ذات النخلتین اسے کہتے تھے
جو جہاں پر بہت زیادہ کھجور ہیں اور سنگلا کی زمین ہے، لاوا تھا مدینہ میں، وہ پہاڑ جو پھٹا ہے، وولکینو والی زمین تھی، تو وہاں جاؤ۔ فوراً اس نے تیاری کی۔ جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ نام بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فلاں والی سے آئے ہو، فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت تھی جنوں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی یہ حالت تھی۔ تو دو باتوں نے ان کو گمراہ کر دیا تھا جنوں کو، ایک تو انسان اور جنات کے جھوٹ نے، اور دوسری بات کہ لوگ ان سے پناہ چاہتے تھے تو ان کا دماغ خر ہو گیا تھا۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ سوچتے تھے یہ لوگ کہ جیسے تم لوگ سوچتے تھے، یہ جن سوچتے تھے جس طرح تم سوچتے ہیں کہ تم کبھی دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور جو ہے شدیداً وشوبا، ہم آسمان کے قریب پہنچنے لگے۔ اب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ہم آسمان کے قریب پہنچنے لگے، فوجدناها ملئت، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں تو سخت چوکیداری ہے، حرساً شدیدا، اور شدیدا وشوبا، اور وہاں تو شعلے ہی شعلے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم آسمان کے موقع میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو کوئی سننے کے لیے چاہتا ہے اور جاتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو فوراً جو ہے تیار شدہ جو ہے شعلہ اس پر آ پڑتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے اب دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ حق تعالیٰ شانہ نے کیا ہے، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ ہدایت کا اور کچھ رہنمائی کا راستہ کے راستے کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، تو بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ بہت اچھے ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گئے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ویسے ہی الٹے سیدھے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر ہیں، ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں، اس لیے کہ اللہ کو ہرانا ناممکن ہے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، اور بھاگ کر جو ہے ہم بچ نہیں سکتے، اگر زمین میں حق تعالیٰ شانہ کو ہرا نہیں سکتے اور کہیں اور بھاگ نہیں سکتے، لہذا کوئی چارہ نہیں مگر حق تعالیٰ شانہ کی بات مان لینے کا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اب جو ہے جو انسان حق تعالیٰ شانہ کی بات مان لے اور مومن ہو جائے تو وہ نہ کمی کا خوف کر سکتا ہے نہ زیادتی کا۔ حق تعالیٰ شانہ جو کچھ وہ کرے گا اتنا ہی بھگتے گا۔ اللہ کے فضل سے جو ہے اللہ اس کو زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن جتنا اس نے غلط کام کیا ہے اس سے زیادہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اسی کو کہتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان لوگ ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، لہذا ہم میں سے جو مسلمان ہوا، جن یہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے جو ہے یقیناً ہدایت کے راستے اختیار کر لیے۔ یہ جو ہے جنوں کے درمیان جنہوں نے یہ بات کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیا اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ تو آپ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اچانک رات کے اندھیروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے،
اور عبداللہ ابن مسعود جو آپ کے خادم خاص تھے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی تمام گلیوں میں اور جو ہے مدینہ کی وادیوں میں ہر طرف اور اطراف ڈھونڈنے لگے، ملتے ہی نہیں تھے۔ تو ہم جو ہے بڑے پریشان ہوئے، ہم نے سوچا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اٹھا لیے گئے ہوں گے، تو رات ہماری جو ہے کٹتے نہیں کٹتی تھی، اور رات ایسی بری گزری کہ کیا ہوا حضور کا، کیا شان ہوئی، کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرا کے مقام سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہم نے ان کو دیکھا آتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گلے لگ گئے کہ اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہم تو پوری رات نہیں سوئے آپ کی فراق اور آپ کی یاد میں۔ صحابہ کرام تو تھے ہی ویسے کہ ان کی زندگی ہمیں ایسی تھی۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دینوں کی تعلیم کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں جو ہے جب وہاں میں پہنچا تو ان کے ساتھ رہا، اور پوری رات رہنے کے بعد آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس جگہ پر لے گئے اور وہاں بتلایا کہ یہ ان کے نشانات ہے، جو رہنے کی جگہ تھی وہ بتائی، اور یہ جو ہے ہڈیاں یہ لوگ کھاتے ہیں۔ مسلمان جب بسم اللہ پڑھ کے ہڈی کھاتا ہے تو وہی ہڈی پھر جو ہے جنات جہاں ان کو میسر ہوتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر گوشت دوبارہ آ جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جانوروں کی لیڈ یعنی ٹوائلٹ ان کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو جب یہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیرے کے طور پر لیڈ کو استعمال کرنے کا منع کیا ہے، ویسے بھی وہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یوں کہا کہ ہمیں جو ہے مدینہ منورہ میں تھے اور ہمیں جو ہے جنات سے ملاقات کے لیے جانا ہے، رات میں کون تیار ہے؟ تو کون تیار ہوتا؟ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ جو ہے صحابہ کرام میں سے ایک مرتبہ کہا کوئی تیار نہیں ہوا، دوسری مرتبہ کہا کوئی تیار نہیں ہوا، تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خادم خاص جن سے فقہ حنفی جو ہے وہ چالو ہے، وہ بہت بڑے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود اگر کہیں پہنچتے تھے تو کسی صحابی کو فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنے بڑے آدمی تھے عبداللہ ابن مسعود۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے علم حاصل کیا حضرت علی سے، اور حضرت علی کوفہ چلے گئے تھے، عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، اور وہیں سے امام ابو حنیفہ جو ہے کوفہ سے ہی نکلے، اور حضرت علی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود نے حضرت علی سے سارا علم حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ان کا مقام کتنا ہوگا اور ان کی رفعت شان کتنی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے گئے، اور عبداللہ ابن مسعود کو ایک جگہ بٹھایا اور دائرہ بنا دیا کہ یہاں سے نکل آنے۔ پھر حضور چلے گئے دیہاتوں میں دور۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بڑی بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ آئے، اور وہ جو ہے گزرتے ہوئے وہاں جاتے تھے، میں تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا، تو جو ہے میں نکلنے لگا، حضور نے دور سے مجھے دیکھ لیا، تو حضور نے کہا وہاں بیٹھے رہو، تمہارا یہ کام نہیں وہاں سے نکلنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، اور یوں کہا یا عبداللہ ابن مسعود یا ابن ام عبد، اے ام عبد، یہ کیا تم ارادہ کر رہے تھے باہر نکلنے کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تھک گیا تھا، اچھا کیا نہیں نکلے، جو ہے یہ جو ہے جنات آئے تھے جو ہم سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ عجیب جو ہے وہ عجیب ان کی زندگی تھی، صحابہ کرام کی کیسے فدا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابن الجوزی نے کتاب الصفوہ میں سہل ابن عبداللہ کی روایت نقل کی ہے، ایک صحابی ہیں سہل ابن عبداللہ، ایک مرتبہ وہ کہیں دیہات میں جا رہے تھے، تو جو ہے ایک بڑے عمدہ جو
جبہ پہننے والے انسان کو رات کے اندھیروں میں دیکھا تو جو ہے صحابہ کرام کے دل تو عجیب تھے، وہ تو جو ہے کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. تو جا کے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے اور یہ کتنا عمدہ جبہ ہے. تو کہنے لگے کہ میں ایک جن ہوں جو 600 سال میری عمر ہے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پائی تھی اور میں ان جنات میں سے ہوں، اور یہ جبہ اسی زمانے کا پرانا، اور ان جنات میں سے ہوں جو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جو ہے کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ جماعت جن نے جو ہے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو جو ہم سننے کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، وہاں جو ہے وہ نخلہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے یا سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے تو میں انہی میں سے ہوں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. جو لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یقیناً ہدایت کا راستہ اختیار کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو بے راہ ہوئے جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تو یاد رکھو وہ جہنم کے دوزخ کے ایندھن ہوں گے. جس طرح مسلمان جو ہے یا کافر، مسلمان اگر عمل نہیں کرتا اور اگر کافر تو یقیناً ہے تو اس کو مسلمان کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے. اور دوزخ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پاک صاف ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے. اور دوزخ میں جب ڈالا جاتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دوزخ سے نکلتا ہے، جب اس کا متعین وقت جس سے وہ پاک و صاف ہوتا ہے تو کَأَنَّهُ حِقْبَةٌ فِي السَّيْلِ. آپ نے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جنگلی دانہ جب سیلاب نکلتا ہے اور سیلاب آتا ہے تو جنگلی دانوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں کھانے کے، اس کو اٹھا لیتا ہے. جب اس کو اٹھا لیتا ہے اور سیلاب جب جو ہے اپنی اونچائی پر پہنچ کے پھر جب اتر جاتا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو جو ہے وہ سیلاب چھوڑ جاتا ہے. وہ بالکل سیاہ ہو گئے ہوتے ہیں، بالکل سیاہ، کمپلیٹلی بلیک ہوتا ہے. اور پھر جو ہے جب کمپلیٹلی بلیک، جب اس کے اندر سے چھوٹی سی کلی نکلتی ہے وہ بالکل سفید نکلتی ہے. اور وہ کھول جو ہے جو اس کے اوپر کور ہے وہ سیاہ، کمپلیٹلی سیاہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے گر جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ کلی اور وہ جو بھی درخت ہو یا جو بھی پھول ہو یا جو بھی ہو بالکل سفید باہر نکلتی ہے. اسی طرح انسان کے اوپر گناہوں کا جو کھول ہوتا ہے، گناہوں پر کی جو چمڑی، اور جتنا گہرا، جتنا زیادہ گناہ کیا ہوگا اتنا وہ سیاہ اور اتنا وہ گہرا ہوگا. جب دوزخ میں ڈالا جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حق تعالیٰ شانہ وہاں ڈالنے کے بغیر جو ہے حق تعالیٰ شانہ ہماری صفائی کر دے. تو جو ہے اسی وجہ سے جو دعا مانگتے ہیں، اللہم نقنا من الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ ہمیں پاک و صاف کر دے گناہوں سے، خطایا اور لغزشوں سے، جس طرح سفید کپڑے کو جو میل سے صاف کیا جاتا ہے. یہ دعا یاد کر لیں، بہت عمدہ دعا ہے، ہمیشہ یہ دعا مانگنا کرتا ہوں. اللہم نقنا من الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. سفید کپڑا ہو، اس پر داغ لگ جاتا ہے، اچھی طرح اس کو آپ بلیچ میں ڈال دیں، نکل جائے گا بالکل سفید. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں جو ہے اس طرح پاک و صاف کر دے، جو ہے قبر میں جانے سے پہلے، اور سفید ہو کے جو حق تعالیٰ شانہ کے سامنے پہنچے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اور اگر گناہ کے اثرات ہوں گے تو جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنے ہی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. پھر جب وہاں سے نکالے جائیں گے تو جس طرح وہ جنگلی دانے سے اس کا کھول یوں نکلتا ہے اور اس کا کور کالا نکلتا ہے اور یہ سفید نکلتا ہے، باہر یوں اچھل پڑتا ہے، اسی طرح وہ مسلمان جو ہے سفید نوجوان کی شکل میں نکلے گا. پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
وَأَنْ لو استقاموا على الطریقۃ لأسقیناہم ماء غدقا، اگر وہ صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر آ جائیں اور اس پر استقامت اختیار کریں تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کریں گے، بہت اچھا پانی پلائیں گے، لنفتنہم فیہ، تاکہ وہ ہم ان کا امتحان لیں. یعنی ہر وقت جو ہے انسان کا حق تعالی شانہ امتحان لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فحسبتم ان تقولوا آمنا وانتم لا تفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے وہ جو ہے سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد یعنی عبادت گاہ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب بھی عبداللہ یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کانوا یکونون علیہ لبدا، تو یہ جو کفار قریش ان کے ارد گرد بھیڑ لگا دیتے تھے، دیکھو یہ کیسے عبادت کرتا ہے. کانوا یکونون علیہ لبدا، ان کی مذاق اڑاتے تھے. یہ پہلا رکوع ابھی سورہ جن میں اتنی دیر میں پورا ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ اس وقت جو ہے حق تعالیٰ شانہ ہمیں کلام عربی اور کلام اللہ کو کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت حق تعالیٰ شانہ اپنے نبی کو کہتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ انما ادعو ربی، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا. اور یہ بھی کہہ دیجیے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے، میں نبی ہو کر جو ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا اور تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، بڑا صدمہ تھا. قرآن اترا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، ہدایت دینے کا کام ہمارا کام ہے. آپ کسی کی ہدایت اور کسی کی ہدایت نہیں دے سکتے. رہنمائی اور ہدایت ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت، جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں توفیق دی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے یہاں جمع کیا. اب تعالیٰ شانہ ہمیں جو کچھ پڑھا گیا، جو بھی عبادتیں کی، جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ہمارے یہ چند ایام باقی ہیں، ہمیں اس کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں روزے میں رکھنے آتی ہوتی ہے، نہ ادھر ادھر ہمارے خیالات جاتے ہیں. ہم عبادات کرتے ہیں تو کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسے تجھے یاد کرتے ہیں، لیکن تو بڑا غفور الرحیم ہے. سننے والوں کی دعا کو قبول فرما یا اللہ، سننے والوں کی مغفرت فرما. جو یہاں پر حاضر ہیں، جو غائب ہیں، سب کی مغفرت فرما یا اللہ. عتق من النار ہمیں نصیب فرما یا اللہ. دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرما اور ہم سب کو جنت الخلد ہمیشہ رہنے والی جگہ میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.